کبھی اس میں یہ نہ کرنا کہ مطلب کوئی حکم کسی اور حکم پر فوقیت ہے. آپس میں وہ فوقیت رکھیں یا نہ رکھیں ان کا کام ہے. ہمارے لیے دونوں برابر کی اہمیت ہے. ہر چند کے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور پاک اللہ ہے، بات سمجھے نا، لیکن ہمارے لیے ماننے کے اندر اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اللہ کے حکم کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضور کا حکم ماننا، حضور پاک کی ہر بات کو ماننا، حضور پاک کی محبت جو ہے اللہ کی محبت ہے. لیکن حضور پاک کی محبت کیسے ملے؟ اب اس تلاش میں جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں مطلب بیعت کی سلسلے ملتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے اور حضور سے ان لوگوں کے رابطہ ہوتا ہے جیسے بھی مطلب باطنی طور پر ہوتا ہے. وہاں جا کے پھر ہم اپنی الجھنیں اپنے واقعات جو ہے نا وہ بیعت کی شکل میں پورا کرتے ہیں. اور پھر اگر کبھی ہمارے ذہن میں فرق محسوس ہو تو اس وقت تک بیعت نہیں کرنا. آپ بات سمجھے نا کہ جب تک آپ شیخ اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کو کچھ فرق محسوس ہو، محبت کے درمیان کو فرق محسوس ہو، اس لیے وہ بیعت نہیں کیا کرتے. اچھا ہے نا حافظ بات. اچھا اگر جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو شریعت کے سمجھنے میں ذاتی ذہن کا استعمال کرنا منع ہے کہ شریعت کیا ہے، کیا سمجھنا ہے. آپ کے پیر صاحب نے بلا لیا، کہتا بات سنو، انہوں نے کہا جی میں ذرا تھوڑا سا فقہ پڑھ لوں، تو فقہ تو نہیں پڑھے آپ تو پھر پیر کی بات ہی فقہ باندھا، وہ جو کہیں وہ کر ڈالو. اور اگر پیر صاحب کو آگے سے آپ نے سنا دو کہ میرے خیال میں حدیث صرف یوں ہے تو تسی اپنا عمل اطلاع کرو، تو پھر یہ کوئی بیعت نہیں ہے اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. تو گویا کہ آپ پیر کو ماننے کے بعد پیر کی بات اسی طرح اہم ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ اسی ضمن میں مطلب یہ ماننے والی بات ہے. ضروریات کا پیر جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا. آپ طرف سے بادشاہ کبھی مرید ہو جانے کسی کا تو وہ اس کے مطاعت پہ مرید ہو جاتے ہیں، سارا عملہ مرید ہو جاتا ہے. ایوب اگر کسی کا مرحوم مرید تھا تو اس کے سارے عملہ بھی مطلب اس کا مرید ہو گیا. پریزیڈنٹ ریاض اس کا مرید ہو جائے گا، باقی لوگ بھی چل جائیں گے کہ سنا آپ کے پاس پریزیڈنٹ سے درخواست بھی دے دیں گے پیر صاحب کو، پیر صاحب آگے درخواستیں چلاتے جائیں گے. یہ نہیں ہے. تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے، راستہ اس راستے پر چلنے کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی، ان لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کا حکم بھی اتنی ہی اہمیت کا حکم ہے. اور اگر یہ حکم الگ لگ رہا ہے اور اگر تمہاری تحقیق اس کے علاوہ ہے اور اگر تم نے کچھ اور علم رکھا ہوا ہے جو پیر صاحب کے علم کے علاوہ علم ہو تو پھر یہ شرک نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر تو شرک ہی شرک ہے. مطلب جو شخص یہ جاتا ہے کہ میں دادا صاحب جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اگر مرے ہوئے سمجھتے ہیں تو اسے پیاز کیا دینا؟ نہیں بات سمجھے؟ کوئی اور ہی تھا سمجھو کہ کوئی اور ہی تھا ملے گا نا. تو اس لیے یہ تمہاری اپنی نیت کے اوپر ہے کہ شوق اگر موجود ہے تو پھر بیعت کرو، شوق موجود نہیں ہے تو بیعت نہ کرو، کوئی ضرورت موجود ہے تو بیعت نہ کرو. ویسے چلے جاؤ پیر صاحب کا سنا یہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارا تکلیف ہے تو دور کر دیا ہے. میرا خیال ہے وہ صاحبان خدمت ہوتے ہی ہیں سارے، ان کا کام ہے مدد کرنا، مدد کر دیں گے. تو بیعت کی تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بیعت تو یہ ہے کہ اس خیال میں ڈھل جانا اور اسی خیال کے اندر چل پڑنا. تو یہ ہے بیعت کے جو آداب ہیں. باقی آداب ہم نے جس کام کے لیے بیعت کیا وہ کام کرے پھر پا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بیعت کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ضروریات کی بیعت جو ہے نا وہ انی نفی ہے اور انی فانی ہے. اب آپ نفی اس بات کو ذرا غور کر لو نا کہ لا اور الہ دو ہی باتیں ہیں نا، ایک نفی ایک اس بات. اور نفی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نفی کرنی ہے، جس کو ہر مادی چیز، ہر چیز جو سمجھ آنے والی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اور الہ جسے آپ کہہ رہے ہیں اس مادی اشیاء اور سوچ کی اشیاء اور سمجھ کی ضروریات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ الہ ہے. الہ جو ہے آپ کی سمجھ سے آگے ایک نام ہے الہ. سمجھ تک سارا الہ ہے. بھئی یہ یاد رکھ لو نا، آپ کی سمجھ تک، آپ کی سوچ تک
آپ کے واقعات تک، یہ کیا ہے؟ سارا الہ، اور اس کے آگے جو کچھ ہے وہ الہ۔ تو جو کچھ آپ حاصل کرتے جاؤ، اس کو چھوڑتے جاؤ اگر، تو پھر یہ سفر ٹھیک ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ حاصل کرتے جائے یہ سارے ہی فانی ہے، بچے فانی، اولاد فانی، پیسہ فانی، ہم فانی، یہ جہان فانی، یہ مکان فانی، سب فانی۔ اور پھر اللہ فانی کیا ہے؟ وہ جو آگے ہے۔ تو ان کو جب جو کچھ حاصل ہے اس کو چھوڑنے کی فکر کرو، اس سے نکل کے دیکھو، تو پھر یہ فانی چھوڑ دیا تو جو آپ کو حاصل جو شوق بنے گا وہ لا فانی ہوگا، تو وہ ہے الہ۔ تو پیر کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی آرزوؤں سے نجات دے دے، پوری کر کے نہ، ترک کروا کے۔ پوری کر کے، وہ نوکر ہے تمہارے باپ کا کہ وہ تو پوری کرتا جائے، نہیں بات سمجھ؟ کہتے چھوڑ اس کو، کاسا گدا، کدے ہی دو چار آرزویں ہیں، آرزویں توڑ، تو کاسا گدائی وہاں پھان دو، نہیں بات سمجھ؟ تو پھر وہ لے کے آگے چل پڑے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دو قسم کے ہیں یہاں پر ضروریات کے پیر۔ ایک وہ جو آپ کی خواہشات پوری کرتا ہے، تو وہ خواہشات کا پیر جو ہے نا، آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں ہے۔ اور جو آپ کو خواہش سے نجات دلا دے اور اللہ کی طرف رجوع کرا دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرا دے، اور اس کا کہنا ماننا جو ہے نا باطل نہیں نا، ورنہ جو ہے نا وہ کوئی نہ، جس طرح ماں باپ ہے آپ کے، ماں باپ آپ کے بزرگ ہیں، کہنا مانتے ہیں آپ ان کا، لیکن پیر نہیں ہے، ادب پورا ہے۔ اب ماں باپ جو ہے نا، یہ آپ کو الہیات کا حکم دارا نہیں دیتے، آپ کو دنیاوی حکم بھی دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی باہر چلے جاؤ، تم محبت ماں باپ کی، ماں باپ کو اولاد سے محبت، بیٹا باہر چلے جاؤ، اس میں تمہارا ادا ہو جائے گا اور ہماری بھی آسانی ہو جائے گی، بوڑھے ہو چلے ہم۔ تو مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو دنیاوی امور کی ضروریات رہتی، تو ماں باپ بزرگ ہیں، واجب احترام ہیں، اور ان کا کہنا ماننا ہے، لیکن یہ پیر نہیں ہے۔ پیر جو ہے نا پیور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانے والے۔ ماں باپ جو ہیں پھر اللہ اللہ رسول کی بات بھی بتائیں گے اور آپ کو دنیاوی امور بھی سکھائیں گے۔ استاد جو ہے دنیاوی علم بھی دے گا، نیکی بھی بتائے گا، استاد ہی کہلائے گا، ماں باپ ہی کہلائیں گے۔ اور پیر جو ہوگا وہ آپ کو یکلخت یہاں سے بلیا رب دا کی پاؤنا اچھو پٹنا ادھر لانا۔ اور پٹنا کیا چیز ہے؟ یہاں سے دل اچاٹ کر کے ادھر لگا دے، اس چیز سے دل اچاٹ کر۔ تو جو ہمارا دل جہاں اٹکا ہوا ہے، جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا، تو وہ یہاں سے نکال دیتا ہے، اور یہ ہے کمال اس کا۔ اور تاکہ مطلب آپ کو اپنے اصلی منزل کی طرف رجوع کرے، وہ اصلی منزل ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری فنا کی منزل ہے، فنا میں ٹھہرنا ہی فنا ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ آئی آپ کے؟ پوچھو، ہاں بولو، جبیدہ بولو، آبدہ بولو۔ جی، اطاعت میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اطاعت محسوس ہی نہ ہو، کہ اس کا حکم جو ہے اس طور پر پورا ہو کہ اطاعت ہی نہ لگے، یعنی کہ وہ خود بخود جس طرح آپ مقدس چیز کے ساتھ لو چون چل پڑتا ہے۔ اطاعت کا معنی ہے کہ اس کے ارادے کے ساتھ چل پڑے، لفظ بھی اقرار کرنا پڑے اس کو۔ اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں بات آ جائے اور آپ کا عمل شروع ہو جائے۔ اطاعت کی یہ منزل ہے کہ بہت سارے مشائخ کرام کے احکامات دل پر نازل ہوتے ہیں، کان پر نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں نا کہ بزرگوں کا یا شیخ کا یا پیر کا حکم جو ہے نا وہ دل پر نازل ہوتا ہے، کانوں پر بہت کم نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو پیر کی طرف سے دل پر آپ کو نازل ہوگی بات، اس کو لے کے چلنے کی ضرورت۔ پھر یہ یاد رہے کہ پیر کو شریعت نہ سکھانا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی اور نصیحت کرنے لگ جاؤ، اسے کوئی اور قرآن کے معنی سمجھانے لگ جاؤ، تو پھر تو یہ پیر بنانا شرک ہے۔ بس یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ عین عبادت ہے اور عین گمراہی ہے۔ بس ذرا خیال آپ کا ہو گیا تقسیم تو سیدھا سادہ عذاب ہے۔ اور اگر آپ کا خیال قائم رہا کہ یہ کوئی شے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پیر آیا
اور اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر جو جبریل کی عزت ہے وہی اللہ کا رابطہ ہی ہوگی. تو یہ پیغام ہے. اس لیے پیر کی عزت یوں ہے, پیر کا حکم یوں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, پیر کو یہ نہ کرنا کہ یہ جو ہے پیر صاحب کہیں کہ اس کو آگ لگا دو, مکان کو لگا دو. انہیں کوئی یہ کوئی شریعت میں حکم تو نہیں ہے مکان کو آگ لگانے کی, کہ پیر جانے اور مکان جانے. جب اس کو مان لیا تو پھر پورا مان لیا. آدھا ماننا تو یہ گمراہی ہے, یہ شرک ہے. بالکل پیر بت پیر بناؤ, پیر و فقیری کے نزدیک بھی نہ گزرو. اپنا وقت پر عبادت کرو, اللہ کرو, رزق کے حلال کماؤ, کچھ پیسے بچ جائیں تو جمع کر رکھو. ایک پھر صبح کبھی رخصت ہو جائیں گے. خیر کی پیری کا تعلق ہے عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اس کا تعلق جو ہے نا براہ راست سیکھنا شریعت محبت کے ذریعے. کہ کوئی بھی طریقت ہو وہ یہی ہے, پیر کا کہنا یوں ماننا. اور جب تک ایسا اگر نہ ہو قبول ذہن میں تو پھر اس کام پہ جاؤ ہی نہ. یہ تو ناممکنات کی باتیں ہیں, لیکن جب بات ہو جائے تو پھر یہ ممکنات ہے. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی ضروریات ہے نا وہ اس منزل پہ لے ہی نہ چلو. اگر تو وہ جانتا ہے کہ دنیاوی تو وہ تکلیف ہے تو خود انتظام کر لے گا, کہنا فضول ہے. اور اگر نہیں جانتا پھر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور صاحب یہ پیر صاحب جانتے ہیں اگر تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ پیر صاحب جانتے ہی نہیں ہے تو پھر کہہ کے کیا لوگے, چپ ہی کرو. لہذا اس منزل پر دنیاوی ضروریات جو ہے نا اس کو روکنا ہے بیان سے. بس ایک ہی دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مطلب ہے تمہیں رحم فرمائے. اب یہ وہی بات جیسے میں نے پہلے کیا ہے کہ دکان چلا کے رحم ہے, یہ دکان بند کرا کے رحم ہے, یہ تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے, آپ کو نوکری سے باہر نکال دیا جائے.